آپ کا وقار، آپ کا مقام خدا کا آپ کے ساتھ ہونے سے ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی سرفرازی خدا کے ساتھ ہے، آپ کی ترقی خدا کے ساتھ ہے، آپ کی افزائش خدا کے ساتھ ہے، آپ کی صحت خدا کے ساتھ ہے، آپ کی تندرستی خدا کے ساتھ ہے، آپ کی نجات خدا کے ساتھ ہے، آپ کی برکت خدا کے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ اے باپ، ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں خدا۔ ہم تیری کلیسیا، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ ہم سے بات کر خدا، ہم سے ہم کلام ہو خدا، تاکہ ہماری جانیں آرام پائیں، ہماری روحیں نجات پائیں، ہمارے بدن شفا پائیں خدا۔ ہم سے کلام کر خدا، ہم سے کلام کر خدا۔ ہم تیری دلہن تیرے قدموں میں ہیں، ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین 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 آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین آمین۔ ہم کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے یرمیہ کی معرفت لکھی گئی کتاب، یرمیہ کا صحیفہ، 2 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ ہم مل کر بلند آواز سے اسے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کیں، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی نصیحت تربیت کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ آج اناؤنسمنٹس کو ہم نے بائی پاس کیا۔ خداوند کی حضوری جس طور ہمارے بیچ میں ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ تسلسل توڑا جائے، اور خداوند کی حضوری اور روح القدس کی رہنمائی، یہ دونوں ہماری ترتیب، ہمارے اسکیجول سے اتم ہیں۔ کوئی ایسے ہیں جو آج پہلی بار اس چرچ میں آئے ہیں؟ پریز گاڈ۔ کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ۔ آپ کو ایسے ہی تھکانا ہے، ہم نے کھڑے کر کے بٹھا کے، کھڑے کر کے بٹھا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ کلیسیا بھرپور تالیاں بجائیے ان کے لیے۔ ونڈرفل، ونڈرفل۔ اگر آپ کسی اور چرچ کا حصہ نہیں ہیں تو اس چرچ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ عبادت، یہ رفاقت آپ کی زندگیوں کی تبدیلی کا باعث ٹھہرے گی۔ آمین۔ پیچھے کچھ مسلم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی عبادت کے بعد دعا کریں گے۔ خداوند عظیم ہے۔ ہیلیلویا۔ آج کا جو میسج ہے، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میسج ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ شاید کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت راست باز ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں یا اچھی ہوں، تو آج کا کلام اچھا تھا بٹ میرے لیے نہیں تھا۔ آج کا کلام اس سے پیشتر کہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آج کا کلام میرے لیے ہے، شخصی طور پر میرے لیے ہے۔ یہ
خداوند کے دل کا حال ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا شکایت کر رہا ہے، لیکن خدا اپنی تکلیف کو جو خدا کے اندر ہے، خدا اس تکلیف کو بیان کر رہا ہے. آپ کو پتہ نا خدا کو بھی تکلیف ہوتی ہے، خدا بھی ایموشنز رکھتا ہے، وہ ہرٹ ہوتا ہے. وہ روح کو رنجیدہ نہ کرو، اس کا مطلب روح رنجیدہ ہوتا ہے. خدا کے بھی ایموشنز ہیں. جب وہ ہمیں اپنے میں بڑھتے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب ہم گرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنی راہیں بدل لیتے ہیں، تو خدا خفا بھی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ہرٹ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی فیلنگز ہیں. تو یہ جو آیت ہے، جو ریفرنس ہے، یہ خدا کے دل کا حال بیان ہونے لگا ہے. اور ریفرنس کیا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی. میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی. اب یہاں اس آیت کا جو آغاز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. کیا آغاز ہے؟ میرے لوگوں نے. کیا خوبصورت ریلیشن شپ، رشتہ خدا بتا رہا ہے. میرے لوگوں نے. ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بری راہ پر چلنے لگے، ناپاک ارادے اس کے ہو جائیں، تو ہم انسان ہوتے ہوئے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ایون مائیں تفریق کرنا شروع کر دیتی ہیں. جو بیٹا محنتی ہے اس کی تعریف ہوگی، لیکن جو نکھٹو ہے، جو منجیاں توڑتا ہے، جو کام کاج نہیں کرتا، اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انسان کا رویہ ہے انسان کے ساتھ. لیکن اگر آپ کی ترقی ہو رہی ہے، اگر آپ افزوں ہو رہے ہیں، پھلدار ہو رہے ہیں، آپ کی منسٹری، خدمت، خاندان، اگر آپ نیکسٹ لیول پر جا رہے ہیں، پھر ایسے ہی لوگ آپ کے ساتھ رشتہ داریاں بنائیں گے. ابھی چند مہینے پہلے وہ کامران بشیر کا سارا سلسلہ چلا، جو نیوز میں آ رہا تھا کہ وہ فائٹر پائلٹ ہے، حالانکہ نہیں ہے. جہاں سے اس کی خبر سننے کو ملی، ہر ایک میرے دوست نے جب بات چیت ہوتی، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ میری بھابھی کے بھائی کے چچا کا بیٹے کے تایا کا کزن ہے. اتنی لمبی رشتہ داری گنڈ کے تھے 10 سنڈے. نہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہے. میں پوچھتا ہوں آپ کب ملے؟ نہیں ملنا گلنا تو آپ کو پتا ہے پادری صاحب، کبھی غمی خوشی بھی ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں لاسٹ ٹائم کب نہیں ملے نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. کیوں رشتہ دار ہیں؟ کیونکہ آج کل اس کی بڑی مشہوری ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ جو مشہور ہو رہا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن جو بیچارہ نشے پہ لگ گیا ہے، جو گلیوں بازاروں میں ہے، جو پلوں کے نیچے ہے، جو نالوں کے کناروں پہ پڑا ہے، او یار بس دکھی ہے یار دلی، پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے. خدا کیا کر رہا ہے؟ آگے آپ نے سٹوری سن لی ہے، لیکن خدا کیا کہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ میرے لوگ. اس نے چھوڑ تو نہیں دیا، اس نے کہا دفع کرو پرائے نام. میں آج صبح خدا کی حضوری میں بیٹھا تھا اور بڑی پیاری بات خدا نے میرے دل پہ رکھی. سنیے، خدا معیاری لوگوں کے لیے نہیں آیا، خدا غیر معیاری لوگوں کے لیے آیا ہے. بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے. خدا کہہ رہے ہیں یہ جو چھوڑ چکے ہیں مجھے، یہ میرے لوگ ہیں. جنہوں نے مجھے ترک کر دیا ہے، یہ میرے لوگ ہیں. خدا کی محبت دیکھی آپ نے. خدا کہتا ہے میرے لوگوں نے. تو اس وقت آپ کی کیا ہی حالت ہے
آپ کس مقام پہ ہیں، آپ خدا سے کتنا دور ہو چکے ہیں، آپ نے اور کتنے معبود بنا لیے ہیں، آپ نے اور کتنی جگہوں پر اپنا دل لگا لیا ہے۔ آج صبح خدا آپ کو یاد دلا رہا ہے، تیرے سارے گناہوں کے باوجود، تیری ساری بد کرداری کے باوجود، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو کسی کا نہیں ہے، تو میرا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا آپ کی عدالت نہیں کر رہا، خدا آپ سے اپنی محبت آپ کو دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ اب ایک اور خاص بات جو یہاں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے، بعض اوقات ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہم سے پیار کرے وہ صرف پیار ہی کرے، وہ ہمیں درست نہ کرے، وہ ہمیں ہماری کمیاں نہ بتائے، وہ کہے سب کچھ ٹھیک ہے، وہ کہے تو بہترین ہے، تو سپر ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ انسان یہ توقع کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بس لوگ مجھے پیار کریں، خدا مجھے پیار کرے، لیکن جہاں پر باری آئے درست ہونے کی، چیزوں کو کریکٹ کرنے کی، وہاں پر ہم کہ نہیں میں نہیں اچھا بندہ۔ خدا پیار کرتا ہے لیکن خدا درست بھی کرتا ہے۔ آمین۔ خدا پیار کرتا ہے لیکن خدا، میں ابھی امریکہ میں تھا اور وہاں پر اکثر جو پاسٹرز ہیں، چرچز ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے پاکستان سے ہوں تو مجھ سے پہلے وہاں پر بہت سی ای میلیں پہنچی ہوتی ہیں۔ پاکستانی پادری، جو پادری تو خیر نہیں کہنا چاہیے، وہ گوٹی پھینکنے والے ہیں، تو وہ پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اس کو جانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس منسٹری کو، ان خادموں کو جانتے ہیں، خادماؤں کو بھی بائی دا وے۔ تو میں ایک ہی اشارہ کرتا ہوں، میں اپنا ایسے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں، وہ مطلب میوٹ، میں کہتا ہوں کہ میں کوئی بیانیہ نہیں دینا چاہتا، آپ رول کچھ سے پوچھیں۔ تو وہ اس دفعہ ایک بشپ نے مجھے تھوڑا سا ڈانٹا بھی، اور اس نے کہا کہ یہ عیب جوئی نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کی شکایت ہے، جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے، جو درست بات ہے اسے بیان کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ ہرٹ ہوں، ہو سکتا ہے آپ انہیں بتائیں وہ ہرٹ ہوں کہ میں کسی کی غلط رپورٹیں دے رہا ہوں، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے درست کام کر رہے ہیں نا، لیکن ہم پاکستان میں ہمیں تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ واقعی ہم سے، خدا کے کام سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو سچ بتانا چاہیے کہ وہ خدمت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تاکہ ہم دھوکہ کھانے سے بچ جائیں۔ sometimes ہم سچ سننا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کورنگ ملتی رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کور کیے جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری تعریف ہی کی جائے اور ہم پر ہماری کمزوریاں، گھاٹے ہم پر ظاہر نہ کیے جائیں۔ خدا پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رتی برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا اتنا کامل ہے، اتنا صادق ہے، اتنا منصف ہے، اتنا عادل ہے کہ وہ اتنی سی بھی ناپاکی کو، گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ محبت میں اس مقام پر، اس جگہ پر اپنی انگلی رکھتا ہے جہاں پر پرابلم ہے، جہاں پر ایشوز ہیں۔ آمین۔ خدا کی محبت اس کی عدالت کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ خدا کی محبت اپنی جگہ ہے، مگر اس کی عدالت بھی اپنی جگہ ہے۔
یہاں پر خدا کی محبت یہ ہے کہ خدا نے اپنا رشتہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں توڑا. کہتے ہیں میرے لوگوں نے. یہ اس کی محبت ہے. لیکن آگے انصاف بھی ہے. میرے لوگوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا. 2 برائیاں کی ہیں. اور میں نے UGV ترجمہ میں اس کو پڑھا. لکھا ہے ایک انہوں نے مجھے ترک کیا گو میں زندگی کے پانی کا سرچشمہ ہوں. کیا خوبصورت ترجمہ ہے. اور اگلی آیت اگلا حصہ جو ہے دوسرا انہوں نے اپنے ذاتی حوض بنائے ہیں جو دراڑوں کی وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے. جو شکستہ حوض ہے نا, گیت بھی ہم گاتے ہیں شکستہ حوض نہ کھودیں گے ہم کبھی, رائٹ. تو وہ یہ ترجمہ زیادہ واضح کر رہا ہے اس آیت کو. کہہ رہے ہیں دوسرا انہوں نے اپنے لیے ذاتی حوض بنائے ہیں جو دراڑوں کی وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے. یعنی یہ جو حوض ہیں جو ہم نے اپنے حوض بنا لیے ہیں ان میں دراڑیں ہیں. جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں, جتنی مرضی چیزیں ڈالتے جائیں, وہ نکلتی جائیں گی, وہ نکلتی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ حوض ہم نے خود بنائے ہیں. خود. ابھی آگے چل کر دیکھتے ہیں یہ کون سے حوض ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے بنائے ہیں. پہلا حصہ, میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی. انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا. آب حیات کا چشمہ, زندگی کے پانی کا چشمہ, رائٹ. آپ نے کبھی دیکھا ہے, تجربہ ہوا ہے, جب ماں باپ انتہائی بوڑھے ہو جائیں, اولاد جوان ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد مصروف بھی ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا سٹیٹس بھی اوپر جانا شروع ہو جائے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پھر وہ ماں باپ سے نظریں چرانے لگتے ہیں, وہ نفرت کرنے لگتے ہیں, اور وہ دوسرے بہن بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تیری بھی اماں ہے, تیرا بھی ابا ہے, تو اپنے کو رکھتے, تو لے جا, کچھ مہینے تم ہی رکھتے, کچھ مہینے تم ہی کاٹ. آپ جب پپیاں, چھچیاں, پوٹیاں سب کچھ کرتے تھے, آپ کی ماں نے کبھی کسی اور رشتہ دار سے نہیں کہا تواڈا بھی بچہ آوے, بچیاں ورگا بچہ آوے, کچھ دن تسی اینو لے جاؤ, ہاں کچھ دن اپنے گھر رکھو, جدو تھوڑا وڈا ہوئے گا ادو مینوں دے دیو جے. آپ کی ماں نے کہا کبھی ایسے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کہا یہ وہ پھل ہے جو پک کے کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اگر اس پھل کی عزت کر لی, اس پھل کی سیوا کر لی, آخری دم تک آپ کا ناک یہاں سے یہاں نہ آیا, آپ فرما بردار رہے, تابع فرمان رہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دنیا میں آپ کو سرفراز ہونے سے کوئی قدرت, کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اگر آپ نے ماں اور باپ کی خدمت کر لی, ماں اور باپ کی خدمت کر لی. کبھی نہ منہ چڑھائیں, کبھی نہ منہ چڑھائیں, کبھی نہ منہ چڑھائیں جب آپ کی ماں آپ کو تنگ کرنے لگے, جب آپ کا باپ آپ کو تنگ کرنے لگے. آپ نے کبھی ان کی آنکھیں دیکھی ہیں غور سے, جب آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ ان سے بات نہیں کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں ابا جی باہر جا کے کھنگو, ابا جی اپنے کمرے چ رہا کرو, ابا جی تانوں کنی واری کیا ہے. آپ نے کبھی ان پہ وہ خوف دیکھا ہے, اس چیز کو آبزرو کیا ہے؟ جب آپ فون پہ بات کر رہے ہو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ, ماں پیو نو کدے تسی بھی لے جاؤ, کدے تسی بھی اپنے گھر رکھو, آپ نے کبھی ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, خدا اس وقت ایگزیکٹ اسی حالت میں ہے. اور خدا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی ہیں. نمبر 1, انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو, جہاں سے ان کی زندگی کا پانی, زندگی کی ندیاں جاری ہیں, مجھے ترک کر دیا ہے, یعنی مجھے چھوڑ دیا ہے. او مائی گڈنس,
او مائی گڈنس، کاش کہ اس وقت ہم خدا کے دل کا حال دیکھ سکیں، اس کے دل کے کرب کو، اس کے دل کے دکھ کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں کہ خدا کس دکھ میں اپنے لوگوں سے ہم کلام ہے کہ مجھے چھوڑ دیا ہے۔ او مائی گڈنس، زندگی کے دریا کو چھوڑ دیا ہے، زندگی کے چشمے کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، مجھے رد کر دیا ہے، مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ لوگ میرے ہیں، زندگی کی باتیں میرے پاس ہیں، زندگی کا چشمہ میں ہوں، زندگی میرے پاس ہے اور مجھے سے منہ پھیر لیا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ ہے، وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ میرے لوگوں نے دو سنگین جرم کیے ہیں۔ او ہو، یہ الزام نہیں ہے کہ آپ ملزم ٹھہریں، یہ جرم ہے، آپ مجرم ہیں، مجرم ہیں۔ میرے لوگوں نے دو سنگین جرم کیے ہیں، اور پہلا جرم یہ ہے، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس زندگی میں شخصی طور پہ، خاندانی طور پہ، اگر آپ کی آنکھیں آسمان کے خدا سے ہٹ کے کسی اور شخص پر، کسی اور جگہ پر، کسی انسان پر لگ گئی ہیں، آپ نے خدا کو ترک کر دیا ہے، آپ نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں اپنی نوکری پر لگی ہوئی ہیں، اگر آپ کی آنکھیں اپنے بزنس پر لگی ہوئی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جاب نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، میڈیکل نہ ہوتا، گھر نہ ملتا، میری انٹرنیشنل فلائٹس نہ ہوتی، مجھے بونسز نہ ملتے، مجھے باقی سہولتیں نہ ملتی، اگر میری جاب نہ ہوتی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی نگاہ میں یہ بت پرستی ہے۔ ہم شاید یہ سوچتے ہیں اسی کیڑا مریم بات جاننے آتے ہوتے ہیں انج کرنے ہیں مریم دے بت نو جا کے۔ اگر کسی بھی اور چیز نے خدا کی جگہ لے لی ہے وہ آپ کی بت پرستی ہے۔ سمٹائمز ہم اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں، بچے والدین سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں، بہن بھائی آپس میں زیادہ پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ مسیح نے کہا جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنی ماں، باپ، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں کو پیار کرتا ہے وہ میرے۔ آپ کی پہلی محبت کون سی ہے؟ آپ کی آخری محبت کون ہوگا؟ میرے لوگوں نے دو سنگین جرم کیے ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے لیے کہیں اور جا رہے ہیں۔ میں زندگی کا چشمہ ہوں نا، تو مجھے ترک کر دیا ہے، تو اب زندگی کے لیے کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کی پرستش نہیں ہو رہی ہے، کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے۔ یہ افسوس کی حالت ہے۔ اپنے آپ کو آج اس کلام کے آئینے میں پرکھیے کہ آپ خدا سے دور ہو چکے ہیں یا آپ خدا کے نزدیک ہیں؟ کیا خدا کی جگہ کچھ اور چیزیں لے رہی ہیں یا آپ فوکسڈ ہیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو ہر روز تک رہے ہیں؟ ہر روز آپ کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ جب آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے آپ کس کو فون کرتے ہیں؟ آپ کس پہ انحصار کرتے ہیں؟ آپ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ کہ آپ خدا کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے موو کرے، وہ آپ کے لیے جنبش کرے، اس کا ہاتھ آپ کے لیے بڑھے اور وہ آپ کے لیے لوگوں کو تیار کرے، یا وہ آپ کے لیے میریکلز کرے، معجزے کرے، یا آپ دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں جہاں سے بھی، جس سے بھی، جیسے بھی
ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ آپ یقین کیجئے ہم آب حیات کے چشمہ کو ترک کر چکے ہیں۔ sometimes ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس بڑے چشمے کو ترک کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ میں اکثر یوتھ کے سیمینارز میں بتاتا ہوں، بعض اوقات جو نوجوان بیٹیاں آفیسز میں جابز شروع کر دیتی ہیں، وہ ایک سوٹ کے لیے، ایک گفٹ کے لیے، ایک نئے موبائل کے لیے سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، صرف ایک فون کے لیے، ایپل کے فون کے لیے، سامسنگ کے فون کے لیے، کہ میں اپنی عزت داؤ پہ لگا دوں، صرف اس کو ہاتھ میں پکڑ کے نمونہ کرنے کے لیے، ڈسپلے کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میرے پاس یہ فون ہے۔ ہاں فون تو آ گیا، لیکن اور بہت کچھ جاتا بھی رہا ہے، اور تیری عزت سے بھی زیادہ تیرا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ تو نے خدا کو ترک کر کے اپنی ضرورتوں کے لیے کہیں اور آنکھیں لگا لی اور کہیں اور رشتہ ڈیولپ کر لیا ہے۔ مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کیا ہے۔ آپ کی آفس میں ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ کمپرومائز کر کے، عزت کے سودے کر کے، یا آپ کے اپنے سٹینڈرڈز پر، معیار پر آپ کمپنی کے لیے، بزنس کے لیے، آفس کے لیے فائدہ مند ہیں، اس لیے آپ کے باس، آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کو ترقی دے رہی ہے؟ کس وجہ سے آپ کو ترقی مل رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں تو آپ کے لیے کلام یہ ہے، سرفرازی نہ مشرق سے، نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے ہے، بلکہ سرفرازی جسے خدا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میری 100 سال سرفرازی یا ترقی نہ ملے، لیکن جب ملے وہ خداوند کی طرف سے ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ انسان آپ کو ترقی دے گا، وہ چند دنوں کے بعد سیڑھی کھینچ بھی لے گا، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، خاص طور پہ جو میری بیٹیاں ہیں، جب تک پلیٹ میں کھانا ہے، پلیٹ استعمال کی جاتی رہے گی، لیکن جس وقت پلیٹ میں سے کھانا ختم ہو گیا، وہ پلیٹ گندی پلیٹ ہو جائے گی اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کسی کے لقمے نہیں ہیں، آپ کسی کا کھانا نہیں ہیں، آپ کو خدا نے اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے۔ آپ وہ پلیٹ نہیں ہیں جسے گندی کر کے چھوڑ دیا جائے، آپ وہ برتن ہیں جس میں خدا کا روح رہتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ یہ سبب یہ ہے، ہم اس لیے گندی پلیٹیں بن جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ جیسے مرضی استعمال کیجئے، اور جب آپ کا دل بھر جائے، جب کھانا ختم ہو جائے، پھر ہمیں اٹھا کے آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیجئے۔ نہیں، آپ پلے گراؤنڈ تھوڑی ہیں کہ جہاں کو آئے کھیل کے چلا جائے، نہیں، آپ خدا کی کھیتی ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ ہوتا ہے جو خدا کو ترک کر دیتے ہیں، وہ پھر کمپرومائز کرتے ہیں، چونکہ ان کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، اس لیے وہ سہارے ڈھونڈیں گے ترقی کرنے کے، آگے جانے کے، نیکسٹ لیول پر جانے کے، چیزیں لینے کے۔ گاڑی چاہیے، موبائل چاہیے، نیا سوٹ چاہیے، پک اینڈ ڈراپ چاہیے۔ اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ استوار ہے، آپ پیدل جاتے ہوئے بھی رب خداوند بادشاہ گاتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ خدا کی ستائش کر رہے ہیں، کیونکہ
آپ اس کی حضوری کو, اس کی فیلوشپ کو دنیاوی چیزوں سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. نہ آپ کے اندر کسی چیز کا لالچ آئے گا اور نہ آپ اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے 2 نمبر طریقے اختیار کریں گے. بلند آواز سے کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. جب آپ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیں گے, سنیے, غور سے سنیے, آپ چھپڑوں کا, جوہڑوں کا, آپ گندے نالوں کا پانی پئیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ کلام میرے لیے ہے؟ چشمے کی خوبصورتی پتہ کیا ہوتی ہے؟ چشمہ ہمیشہ ابل رہا ہوتا ہے, تازہ آ رہا ہوتا ہے, ٹھنڈا آ رہا ہوتا ہے. لیکن جوہر, چھپڑ, باقی چیزیں, نالے, وہ تو سیوریج ہے, وہ تو گندا پانی ہے, وہ تو بدبو ہے, وہ تو آپ کے بدن کے لیے بیماری ہے, موت ہے. سنیے, جب آپ خدا کو, جو آب حیات کا چشمہ ہے, جو زندگی کے پانی کا چشمہ ہے, اگر آپ نے اس کو ترک کر دیا, پھر آپ کے حصے جوہڑوں کا پانی ہے, نالوں کا پانی ہے, اور پھر آپ کا جو حصہ بخرا ہے وہ موت ہے, وہ بیماری ہے, اور خدا سے لا تعلقی ہے. کہ یہ مجھے آب حیات کا چشمہ چاہیے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے, اور ایسے جیسے آپ نورس یا روح افزا کے پانی کے لیے تڑپتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ پانی ملے, ٹھنڈا ملے, میٹھا ملے, لیمو والا, اسی طرح آب حیات کے چشمہ کے لیے آپ خدا سے کہیے, خدا مجھے آب حیات کا چشمہ چاہیے. آمین, آمین, آمین. آب حیات کا چشمہ چاہیے. 2 برائیاں کی ہیں. انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں, شکستہ حوض, جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. پہلا جرم, خدا کو چھوڑ دیا. دوسرا جرم, اپنے لیے شکستہ حوض کھودے ہیں جن میں پانی ٹھہر ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے یہ تصویر کیا بن رہی ہے. یہ تصویر یہ بن رہی ہے کہ جو ساری خلقت کا, ساری قدرت کا منبع ہے, اس کو چھوڑ کے میں اسی کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں, خدا تو پیچھے ہٹ, میں ذرا تجھے کچھ بن کے دکھاتا ہوں. آپ نے کبھی ایسے نالائق بیٹے دیکھے ہیں جو ماں باپ کا گھر چھوڑیں اور کہیں ہن میں پھر تانوں کچھ بن کے وکھاواں گا, میں ہن تانوں دساں گا؟ ایسے بڑے نالائق برباد ہوتے دیکھے ہیں. ایک ایسے ہی ریل میرے سامنے آئی, اس میں وہ بچہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے میں صبح گھر چھڑ جانا جے, تو صبح وہ دے ماں پیو ہی انہوں جگان ڈے نے, تو جانا نہیں. ہاں ہاں تو راتی تے کہہ رہا سا نا, تو جا جا. پھر ایسے جو بچے ہو نا, انہیں 1 منٹ سے پہلے کہیں اے دروازہ ہی میں اٹھ کے کھولاں کہ آپ ہی کھول لیں گا. 1 منٹ میں, 1 منٹ میں وہ جنی یاراں دوستان دی ہوا ہوئے گی نا, اس طرح نکل جائے گی. جدو 6 مہینے تے بڑی دور دی گل ہے. خیر 6 دن بھی کوئی رکھ جائے نا, اے یاری دوستی باہر دیو, یہ انج ہاتھ تے انج, تیرے پاس کتنے ہیں, میرے پاس اتنے, آجا چلتے ہیں, قابلی چلتے ہیں, آجا ملوڈی چلتے ہیں, آجا ادھر چلتے ہیں, آجا ادھر چلتے ہیں. اے بارو بار کام میں نہ تو کسے نو رکھ سکنا ہے اپنے کار, نہ تینوں کوئی رکھ سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی عزت گھر میں بھی اور معاشرے میں بھی آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی وجہ سے ہے. آپ کے گھر کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. اگر آپ یہ کہیں نا میں کچھ بن کے وہاں گا,
1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਲਾ ਜਵਾਨਾ ਨਿਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੈਂਟੋਰਸ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ समझ लग जाएगी। चर्च, रूहानी आलम में आपकी इज्जत, आपका वकार, आपका मकाम खुदा का आपके साथ होने से है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। आपकी सरफराजी खुदा के साथ है, आपकी तरक्की खुदा के साथ है, आपकी अफजाइश खुदा के साथ है, आपकी सेहत खुदा के साथ है, आपकी तंदुरुस्ती खुदा के साथ है, आपकी निजात खुदा के साथ है, आपकी बरकत खुदा के साथ है, कोई और बरकत का जरिया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को तर्क कर चुके हैं और अब अपने लिए हौज खोद रहे हैं, हौज खोद रहे, खुदा की तरफ पुश्त करके मेहनत कर रहे हैं, जांफशानी कर रहे हैं। और खुदा कह रहा है जो हौज खोद रहे हो उनमें दराड़ें पड़ी हैं, उनमें सुराख हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है तुमने जमा किया और मैंने उसे, तुमने सुराखदार थैली में जमा किया। हम बड़ी हिकमत बरत रहे होते हैं, हम समझते हैं हमसे बड़ा सियाना कोई नहीं है। खुदा के दायित्व की छोड़ के, खुदा का पैसा छोड़ के हम अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में इन्वेस्ट, और फिर हम कह रहे हैं आज बचत हो गई है इस महीने 11,500 ते बचे ही ना। जवाना तेनू पता ही नहीं है तू जिथे जमा किया है वो भावें बैंक च ते भावें ईजी पैसा च ते भावें तू बिटकॉइन खरीद लिया वे, उत्थे सुराख होए ने थले, और निकलता जाएगा। तू पांदा जाएगा और निकलता जाएगा, तू पांदा जाएगा और निकलता जाएगा। तू बन के रखेगा, हवा आएगी और उड़ा के ले जाएगी। तुमने जमा किया और मैंने, हेलो हेलो, ये कलाम खुदा से लाताल्लुक हो के खुदा की बरकतों को जमा कर रहे हैं। ओए तेरा भला हो जाए, ये किंज कर सकना है तू? खुदा से लाताल्लुक हो गए, खुदा को तर्क करके और बरकतें मांग रहा है, बरकतों के लिए मेहनत कर रहा है, तरक्की के लिए मेहनत कर रहा है, वो हौज खोद रहा है, जान मार रहा है, लेकिन ना बरकत है, ना तरक्की है, ना अफजूनी है, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था ना आपको, आप नौकरी 30 दिन करते हैं लेकिन आपकी सैलरी 5 दिन चलती है। जे किसी दी समझ च गल आ जाए ना, नौकरी 30 दिन, सैलरी 5 दिन, 5 दिन, 5 भी नहीं चलती। कईयां ते उत्थे चैक दिते हुंदे ने, वो तनख्वाह लेंदे ने ते वो बल्कि लेंदे भी नहीं, वो ATM कार्ड किसी होर कोल हुंदा है। तारक तनख्वाह आ गई आ, हाँ जी आ गई है, बस ठीक है। तारक उतो हाथ झाड़दा ही घर आ रहा है। पहली सी अज नहीं, वो तेनू पता है ना कितना कर्जा है। खुदा नू कदे दिता ही बचदा ही नहीं है, नहीं। तुहानू पता है हालात की ने। ठीक करना चाहना है, हाँ जी, किस तरह? खुदा नू दिया कर। नहीं, नहीं। आबे हयात के चश्मा को तर्क किया है और पानी के लिए हौज खोद रहे हैं। ओ भाई, हौज खोदने की क्या ज़रूरत है?
تھوڑا سا منہ ادھر کر، یہاں چشمہ ابل رہا ہے. صرف تجھے اپنا طریقہ، اپنی روش، اپنے رخ کو درست کرنا ہے. تجھے حوض کھودنے ہی نہیں پڑیں گے، تو اسی پانی سے پی پی کے حشاش بشاش ہوگا. تجھے یہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو درست مقام پر لے آ، درست مقام پر لے آ. یوحنا کی انجیل میں 4-5 باب میں 2 حوضوں کا، 2 چشموں کا ذکر ہے. وہ عورت کہاں پر آئی ہے؟ کنویں پر آئی ہے نا، کیا کرنے کے لیے؟ اور ساتھ ہی زندگی کا چشمہ بھی کھڑا ہے. تو زندگی کا چشمہ آپ ہی کول آ گیا ہے، کہندا مینوں پانی پلا. کہندی تو یہودی ہو کے تو پانی ہم سے مانگتا ہے، تیرا ہمارا کیا تعلق، کیا واسطہ؟ تیرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے پانی بھرنے کے لیے، تو کیسے پانی پینا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. ہیلیلویا. ایک ہی جگہ پہ وہ کنواں ہے جو بار بار پیاسا کرتا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ وہ زندگی کا چشمہ ہے جس میں سے ایک بار پی لیا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی. ہیلیلویا. یہاں زندگی کا چشمہ ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پر اپنے حوض کھود رہے ہیں. بے وقوفی کی انتہا ہے. میں ہرگز اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ محنت نہ کریں. آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو جان مارنی ہے، لیکن سب کہیے لیکن آپ کے کام میں، آپ کی نوکری میں، آپ کے بزنس میں جو کچھ آپ کریں، آپ کا خدا اس کے بیچ میں ہونا چاہیے. پھر ترقی ہے، پھر افزونی ہے، پھر برکت ہے، پھر افزائش ہے، اور پھر آپ خوش بھی ہوں گے، شادمان بھی ہوں گے. آپ انگزائٹی اور آپ تھک نہیں جائیں گے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے. لکھا ہے وہ تھکے ماندے کو، اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے سب لوگوں، کس کے پاس آؤ تو میں تمہیں. آپ نے ترک کر دیا ہے اس آرام کے چشمے کو، اور اب آپ آرام ڈھونڈ رہے ہیں نصرت فتح علی خان کی غزلوں میں اور قوالیوں میں، مراتب علی کی غزلوں میں. آپ خوشی وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ میوزک میں اور فلموں میں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں. بائبل میں لکھا ہے خداوند کی حضوری میں کامل. اور آپ میوزک اونچا لگا کے پیچھے نو لیٹ کے تے تسی مطلب ریلیکس ہو رہے ہو. قوالی لگی ہے، میوزک لگا ہے، غزلاں لگیاں نے، تے جوان سوچ رہے ہے بس ایہی میری زندگی ہے، ایتھوں ہی مینوں آرام ملنا ہے. تیرا آرام نہیں، تیرا دکھ ود رہا وے، تیرا دکھ ود رہا کیونکہ تو خدا تو چشمے نو ترک کر دیتا ہے. تے تو ہونا چھپڑاں چو پانی پی رہے ہیں، تو نالیاں دا پانی پی رہے ہیں. تو سمجھنا ہے تو زندگی ملے گی، آرام ملے گا، شفا ملے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میوزک آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، خدا آپ کو خوشی دے سکتا ہے. صرف خدا، صرف خدا. سنیے، جب ہم اس طرح کی حالت میں ہوتے ہیں تو نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ میرے سے دیکھیے ذرا یونا کی کتاب 2 باب 8ویں آیت سن لیجئے. لکھا ہے جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. او مائی گڈنس. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، پہلی چیز کیا نکلی ان سے؟ خدا کی شفقت ان کے اندر سے، خدا کی مہربانی ان کی زندگی سے خارج ہو گئی. خدا کی شفقت ان کی زندگی سے جاتی. اب پیسہ جتنا مرضی آپ کے پاس ہو، چیزیں جتنی مرضی آپ کے پاس ہوں، اب جتنے مرضی بااختیار باصلاحیت انسان ہیں، جب خدا آپ کے پاس ہے اس کی شفقت جاتی رہی ہے. کل ایک فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے بھی وہ کچھ کالے جادو اور یہ اور وہ بہت کچھ چل رہا تھا. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم ہے.
گھر 40-50 کروڑ کا ہوگا، 4 گاڑیاں ان کے گراج میں کھڑی ہیں، باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، بزنس بتا رہے تھے حساب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اندر خوشی نہیں ہے۔ کیا پیسہ خوشی دے سکتا ہے؟ گاڑیاں خوشی دے سکتی ہیں؟ خداوند کی حضوری میں کامل شادمانی ہے۔ یہ مکاشفہ ہے، یہ کلام ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے ذرا، زبور 16 نکالیے۔ آپ نے بہت گایا ہے اس زبور کو، فوتگیوں پہ گایا ہے۔ یہ زندگی کا کلام ہے، زندگی کا مکاشفہ ہے۔ 4 آیت لکھا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم۔ آپ پڑھ رہے ہیں بائبل مقدس سے؟ زبور 16 اس کی 4 آیت، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم کٹ ہوئے گا۔ کدے فیصلہ آباد تے کدے لاہور تے کدے پشور تے کدے کتے تے کدے کتے۔ یار اپنے کمرے چی کنڈی لا، گوڈے مودے مار، خدا دے قدمہ چ بہ کے رونا شروع کر دے، تینوں کسے دجے شہر جان دی لوڑ ہی نہیں پائے گی۔ لکھا ہے جب تو دعا کرے تو کیا کر، کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر اور کیا کر، دعا کر۔ اور ایک خوبصورت بھید لکھا ہے وہاں پہ، اور بھید پتہ کیا ہے؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھ رہا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہیلیلویا! بدلہ دے گا، وہ ریوارڈ دے گا، تیری دعاؤں کا جواب دے گا جو تجھے پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے۔ تو تینوں کیری ڈبے کرا کے دجیاں شہراں چ جان دی لوڑ کا دی ہے۔ یسو تے تیرے گھر چے، تیرے کمرے چے، بس کنڈی لان دی دے رہے، تو تے تیرا خدا ایک ہو جاؤ گے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! ہم غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر دعا، وہاں پر دعا، وہاں پر دعا۔ ارے تیرا اپنا تعلق خدا کے ساتھ کب درست ہوگا؟ اینے کو بھی دعا، اودے کو بھی دعا، ایدے کو بھی دعا، اودے کو بھی دعا، ایدے کو بھی دعا، اودے کو بھی دعا، آن لائن بھی دعا تے، زوم تے بھی دعا تے، واٹس ایپ تے بھی دعا تے، میسنجر تے بھی دعا، کیڑی جگہ تے دعا نہیں تو کرائی، لیکن ایک جگہ دی دعا مسنگ ہے، اور او تیرے اندر دی دعا مسنگ ہے۔ جدن اے دعا آسمان تے پہنچ گئی، آسمان کھل جائے گا۔ ہیلیلویا! کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا ہے تے دجیاں جگہ تے شفا لب دے پھر دینے، کدے لاہور تے کدے فیصل آباد تے کدے کراچی تے کدے پشاور۔ شہزادے صرف کوٹھری چلا جا، یسو اندر تیرا انتظار کر رہا وے۔ بلند آواز سے کہیں پتہ کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے پر صاحب جڑا دعا کرنے والا کام ہے نا انہوں تسی اپنے کو رکھیا کرو، سانو صرف تسی نا گوڈ بلیس یو کیا کرو، تے اسی بڑے گوڈے خوش سے تواڈے گوڈ بلیس یو تو اسی اینے کو خوش جے کہ تسی رہے رب دا نا۔ لیکن پر صاحب ہے جڑی دعا والے کہندے ہو نا، سارے پادری کہندے نے ہم سے دعا کرائیں، ہم سے دعا کرائیں، تسی عجیب ہی وچ ایک کم پڑے ہے، آپ ہی دعا کرو، آپ ہی دعا، تو تانوں اسی کادے لئی رکھیا ہے؟ میرا پتر منو تساں نہیں رکھیا، منو سب تو پہلے خدا نے رکھیا ہے، تساں نہیں رکھیا۔ نمبر 1 نمبر 2 منو اس لئی خدا نے رکھیا وے کہ تواڈا تعلق اپنے نال نہیں، تواڈا تعلق خدا دے نال درست کر سکاں۔ اے میرے ہتھے رہن دا پاسبانی خدمت کرن دا مقصد جے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں میرے وسیلے نہ کی ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے وسیلہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ وے اے مشقت والا کام ہے، گوڈے مودے مارنے پینے نے،
پسینہ نکلے گا, تکلیف ہوئے گی, گرمی لگے گی, سردی لگے گی, رات نو نیند خراب ہوئے گی, روٹی دا ٹائم چھٹ جائے گا, روزے رکھنے پین گے, اپنی جان مارنی پائے گی, تے پھر جا کے خدا دے نال اپنے تعلقات درست ہوں گے. تو پر صاحب یہ سارے کام صرف آپ کریں. محنت کرنی ہے یا کروانی ہے؟ دعا کرنی ہے یا کروانی ہے؟ جام فشانی کرنی ہے یا کروانی ہے؟ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور لگے ہیں محنت کرنے, لگے ہیں حوض کھودنے, لگے ہیں جان مارنے, گینتیاں بیلچے کدال پھڑے نے, لگے نے, لیکن پتہ نہیں لگ رہا کہ پانی آتے رہا ہے لیکن پانی جمع نہیں ہو رہا, کھلو نہیں رہا. برکت آتے رہی ہے لیکن برکت ٹھہر نہیں رہی. وجہ کی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے یہ شکستہ حوض ہیں, ان میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں. آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم میں آپ کو بتاؤں, جڑے غیر معبود ہون گے نا وہ دوڑان لوان گے, تواڈیاں وہ دوڑان لوان گے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے, جو معبود ہے نا وہ آپ کی دوڑیں نہیں لگواتا, وہ آسمان کو چھوڑ کے خود آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ آپ کی دوڑیں نہیں لگواتا کہ کونیاں دے بل میرے کو لانے آ رہے سیزن اگے, ٹیڈ پرنے جان گے, ٹیڈ چھلیا جائے گا, چھاتی چھلی جائے گی, کونیاں چھلیاں جان گیا, ٹھوڈی چھلی جائے گی, تے اتے کچھ ہون گے جڑے ماں دی چادر لے کے تے اودے نال پکھے چلن گے. شاباش شاباش شاباش, ایڈا کرکٹ دا میچ ہو رہا ہے, شاباش. میں میلے دی گل کر لیا جے اور پھر اتوں کہندے نے خدا دی ماں, تو اڈا پلا ہو جے کتے ہو جے نکمیاں دا. میرا پتر باز آؤ, اپنے بیٹوں کو مت ذلیل ہونے دیں سائیکلوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ, اور پھر وہاں جا کے اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے پہ. اور سجدے تو اٹھ دیاں ساری باہر نکل کے دے اتنے پھر پریاں بھی مل دیاں تے خالی بھی مل دیاں نے, تے خالص بھی مل دی ہے, تے نیٹ بھی مل دی ہے, تے مکس بھی مل دی ہے, تے اتنے ٹول دی تھاپ بھی ہوندی ہے. پورا پیکیج ہے, پورا پیکیج. مت جانے دیں اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو وہاں پر مت جانے دیں. اگلے مہینے ہونا جے کام, ستمبر چلتا ہے. غیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے, خدا کی غیرت ہونی چاہیے. وہ غیر معبود ہیں. شوکت صدیق کا سر صرف اور صرف یسوع مسیح کی حضوری میں جھکے گا, کسی معبود کے سامنے نہیں, کسی معبود کے سامنے نہیں. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے خدا میں صرف تیری پرستش کرتا ہوں, میں یسوع مسیح کا پرستار ہوں, میرا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا, نہ مقدسہ مریم کے سامنے, نہ مقدس یوسف کے سامنے. میرا سر صرف اور صرف یسوع مسیح کے سامنے جھکے گا. آمین آمین. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے, وہ دوڑیں لگوائیں گے آپ کی, وہ دوڑیں لگوائیں گے. ابھی پچھلے ویک مجھے ایک پادری صاحب دی کال آئی, مینوں تو شرم آ رہی سی, انہوں نے پادری صاحب بھی آندیاں کہندے نے پادری صاحب ایک مسئلہ ہو گیا ہے, میں نے تہاڈی ہیلپ چاہیے. میں کہ جی دسو. کہندے وہ ایک نا پاسٹر سی تے وہ مینوں کہہ رہا سی کہ تہاڈے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تے تسی اپنا بیج بوو. مینوں گل دی سمجھ لگ گئی. میں کہ اچھا پھر؟ کہندے میں بیج بویا وے لیکن حالات پھر نہیں ٹھیک ہو رہے. تو میں کہا پھر اس مامے نو کال کر جنوں بیج دیتا ہی, مینوں کیوں کال کیتی آ؟ نہیں میں کنفیوز ہاں. میں کہا پیسے دین لگا نہیں سا ہویا, پیسے دے لے. میں کنے دیتے نے؟ وہ بس ٹھیک ہے. میں کہ نہیں دستے صحیح, 20-25 ہزار دے دیتا تے وہ کہندے اننے کو ہور دیو تاکہ تواڈے تو میں لعنت نو کٹ سکاں. میں کہ 3 واری بھی اور دیں گا لعنت اوتھے دی ہوتی رہے گی, نہیں کٹی جانی. میں کہ عمر چ تسی میرے نوں وڈے ہو,
لیکن میرا دل کردا ہے کہ پیسے دے کے تے اسی لانتاں بریک کران ڈے ہیں تے برکتاں لے رہے ہیں. میں کہ جاؤ دے کول جنوں دتے نہیں انہوں کہہ کہ کرس بریک نہیں ہوئی ہے, لعنت بریک نہیں ہوئی, برکت نہیں آئی. جاؤ دے کول. مینوں کی کہہ رہے ہیں؟ کہندے نہیں تسی وڈے ہو, میں تھانوں پوچھنا چاہ رہا سا. میں کہ پھر آ جا میں تینوں سمجھاواں گا ہن. فی الحال فون تے اتنی بڑی ہے تیرے لیے. آب حیات کے چشمہ کو تے اکھاں کتھے لائیاں نے. وہ بھی ایک کالے نو فالو کردا ہے نا. اج کل اسلام آباد چ بڑے چلن ڈے نے, وہ میرا کالا ڈیڈ ہے تو میری کالی ممی ہے, تے انہاں دیاں ساریاں رسماں بھی تے روایتاں بھی مسے بھی لے رہے نے نال نال. فیصل کالونی میں ایک کالا آیا سی, وہ کہندا سی میرے پیراں چ لیا کے پیسے رکھو, میں وہ دے اتے کھلوواں گا تے تواڈے لیے میں دعا کراں گا تے تسی شفا پاؤ گے. پیسے لیان دی لوڑ نہیں سی, اندروں بابے دا سوٹا کڈن دی لوڑ سی, تے انہوں ایئرپورٹ چھڈ کے آن دی لوڑ سی. چل واپس ایئرپورٹ تے, خبردار اس گندی بدرو نو ایتھے تو لے کے آیا تے. لیکن کرے کون؟ اسی تے چاہنے ہیں سانو شفا مل جائے. پاویں مونگ پھلی تے دعا کر دیو, پاویں باداماں تے دعا کر دیو. ہم تو چاہتے ہیں ہمیں بیٹا مل جائے. ہماری نا 4 بیٹیاں تو اب ہمیں بیٹا چاہیے, تو جی دعا کر دیں. کتھوں دعا, کہاں سے بیٹے ملتے ہیں؟ او جی جاؤ تو لون تے دعا کر کے دیں دینے تے بیٹا ہوندا ہے. کوئی عقل کوئی ہے دماغ چ؟ جے لون تے دعا کرا کے بیٹا ہوئے تے جنہیں کھیوڑا چ لوگ رہندے نے جتے نمک دی کان ہے, اوتھے تے او تیاں نو ترس ہی جان, کیونکہ اوتھے تے ہے ہی پہاڑ ہی نمک دے نے. اوتھے تے تیاں ہونیاں ہی نہیں چاہیدیاں. تے اوتھے انجلینا دی پریئر پارٹنرز نے بائی دا وے, او کڑیاں جی ساریاں چشمے کو ترک کر کے اپنے لیے شکستہ حوض کھود رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں یہاں سے کچھ ملے گا, یہاں سے بیٹا ملے گا. ایک چنی لے کے جاواں گے نامے مہینے تے مریم آباد دے میلے تے مریم نو چڑھا کے آواں گے, تے جدو واپس آواں گے تے سانو بھی مریم ہی ملے گی. آپ کے اندر غیرت ہے مسیح کی؟ اپنے آپ کو بچائیے, شکستہ حوض کھودنے سے باز آئیے. وہ جو چشمہ ابل رہا ہے اس کے پاس جائیے, زندگی کا پانی پیجیے, اور آپ کے اندر سے بھی زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. بلند آواز سے کہیے, یہ کلام میرے لیے ہے. آمین, آمین. ایک اور ریفرنس دیکھیے ذرا, یوحنا کی انجیل 15واں باب نکالیے پلیز, 5ویں آیت. مسیح کہہ رہا ہے, میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے. آب حیات کے چشمہ کو ترک کر کے آپ کہیں کہ پھل لے آؤں, ترقی آئے, افزونی آئے, برکت آئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن مسیح کے الفاظ سنیے, میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بلند آواز سے کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. مجھ سے جدا ہو کر تم اسی تے کہہ رہے ہیں, اما ہون میں تینوں کچھ بن کے وکھاواں گا, ابا میں ہون تینوں کچھ بن کے وکھاواں گا. تے 6 مہینے بعد بھی تو وہی منجی توڑن ڈیا ہونا ہے جدے اتے تو کھلو کے یہ کیا سی, تے غصے چ آ گیا, تے کہر چ آ گیا سیں, تے ہون پھر تو بے شرما منگو اتھے ہی پیا ہمیں. وہ تیری غیرت و قہر کدھر گیا؟ لیکن کلام کہہ رہا ہے, تو مجھ سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتا. کیا کریں پھر؟ کیا کریں پھر؟ انجام کیا ہے؟ کیا کریں کہ ہمارے رویے درست ہو جائیں خدا کے ساتھ؟ میرے ساتھ نکالیے ذرا یسایہ نبی کا صحیفہ 44واں باب, 21ویں آیت سے پڑھوں گا. اے یعقوب, اے اسرائیل, ان باتوں کو یاد رکھ, کیونکہ تو میرا بندہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ریلیشن شپ کو, اس رشتے کو جو خدا بار بار یاد دلا رہا ہے, بول رہا ہے, کہہ رہا ہے, میرے لوگوں نے
2 बुराइयां की हैं। और अब यहां फिर वो कह रहा है तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादिम है, ऐ इस्राएल मैं तुझको फरामोश ना करूंगा। खूबसूरती देखिए अब खुदा की, कह रहा है मैंने तेरी खताओं को घटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानंद मिटा डाला। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की मोहब्बत देख रहे हैं आप, तेरी खताओं को, तेरे गुनाहों को उड़ा डाला है, मिटा डाला है, घटा की मानंद मैंने उन्हें उड़ा दिया है। जो आपने गुनाह किए, जो आपने उसको तर्क किया, आपने शिकस्ता हौज खोदे, खुदा कह रहे हैं मैंने तेरी खताओं को घटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानंद उड़ा दिया है, मिटा डाला है। लिखा है अब आगे खूबसूरती है, खुदा कह रहा है मेरे पास वापस आ जा। ओ हालेलुया। खुदा क्या कह रहा है? मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरे पास, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरे पास वापस आ जा। मैं नहीं जानता आपने कौन से गुनाह किए हैं, मैं नहीं जानता आपने कौन से बुत बना रखे हैं, मैं नहीं जानता आपने कौन से शिकस्ता हौज खोदे हैं, मैं नहीं जानता आप कहां पर जमा कर रहे हैं, कहां पर बखेर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आज दोपहर आपको बताना चाहता हूं, खुदा कह रहा है मेरे पास वापस आ जा, मैं तेरे गुनाहों को, ख़ताओं को उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा, बस मेरे पास वापस आ जा। क्यों? क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी है, मेरे पास वापस आ जा। हालेलुया। सवाल ये है मेरे गुनाहों का क्या होगा, बदकिरदारी का क्या होगा, नाफरमानियों का क्या होगा। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम का ख़त, 5वां बाब, 8वीं आयत। लिखा है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। मैं आपको बताऊं, गुनहगारों के लिए मसीह मुआ है, रास्तबाजों के लिए नहीं, वो जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं। गुनहगारों के लिए, नालायकों के लिए, कमीनों के लिए, हकीरों के लिए वो मुआ है, वो मुआ है। हम गुनहगार ही थे। इवन नाउ आप अगर गुनाह की हालत ही में हैं, मसीह आपकी खातिर मुआ है। अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं, आप किसी भी गुनाह से वापस आ सकते हैं, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है। आमीन, आमीन। नवी आयत देखिए, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे हैं। कैसे गुनाह मुआफ होंगे? उसके खून के बायस। और अब जब हम उसके खून के बायस रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क किया, और अब हम अगर वापस आ जाएं तो हम उसकी जिंदगी आबे हयात के चश्मा की बदौलत ज़रूर ही बच जाएंगे। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे मेरी रूह तेरी प्यासी है। मैं आज सुबह आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप वाकई खुदा से प्यार करते हैं, अगर आप वाकई खुदा को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, अगर आप वाकई उसकी तरफ यानी ज़िंदगी के चश्मा की तरफ वापस आना चाहते हैं, आज आप फैसला कर सकते हैं। आपने जहां उसको तर्क किया है, आप वहीं पर उसको दोबारा
پا سکتے ہیں۔ آپ نے جس مقام پر اسے چھوڑا تھا وہ وہیں پر کھڑا ہے، آپ کو واپس آنا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، معافی مانگنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کیجئے، دعا کرنا شروع کیجئے۔ مجاب حیات کے چشمہ کو ترک کیا ہے اور اپنے لیے شکستہ حوض کھودے ہیں جو کبھی بھر ہی نہیں سکتے۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، میں منت کروں گا ان شکستہ حوضوں کو جو آپ نے اپنے لیے کھودے ہیں، انہیں ترک کر کے، انہیں چھوڑ کے، انہیں رد کر کے زندگی کے چشمہ کے پاس آ جائیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو کھودنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ آلریڈی ابل رہا ہے۔ اس تک صرف جھکنا ہے اور اس میں سے پینا ہے۔ آپ کی پیاس بجھ جائے گی، آپ سیر ہوں گے، آسودہ ہوں گے، اور آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کیجئے۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، معافی مانگیے۔ اگر آپ نے خدا کی جگہ کسی اور چیز کو دے رکھی ہے، اس چیز کو اپنی زندگی سے خارج کیجئے، نکالیے اس چیز کو، اور خدا سے کہیے، خدا میں تجھ آب حیات کے چشمہ کے پاس واپس آتا ہوں، واپس آتی ہوں، میرا تعلق تیرے ساتھ بحال ہو جائے۔ ہیلیلویا۔ دعا کرنا شروع کیجئے، چلائیے خدا کے زور، توبہ کیجئے خدا کے زور، اور اپنا تعلق، اپنا ریلیشن خدا کے ساتھ درست کیجئے۔ تھینک یو جیزس۔ خداوند آسمانی باپ، میں یسوع کے نام سے سب سے پہلے اپنی کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اے باپ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے جہاں جہاں تجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کیا، جہاں جہاں میں اپنے زور، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے ارادہ کے موافق چلا، خدا باپ میں معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں خدا، یسوع کے نام سے معاف کر دے خدا من خدا۔ اور اب اے باپ میں اپنے پورے دل سے تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، میں تیری جانب رجوع لاتا ہوں۔ اے خدا مجھے معاف کر کے مجھے اپنے ساتھ ایک کر لے خدا، مجھے اپنے ساتھ ایک کر لے خدا، تاکہ آئندہ کو میں کبھی پیاسا نہ ہوں، میں کبھی بھوکا نہ ہوں خدا، میں تجھ سے سیر ہوتا رہوں، میں آسودہ ہوتا رہوں یسوع کے نام سے۔ ہمیں سے ہر ایک کو پانی کے چشمہ کے پاس لے آ خدا، یسوع مسیح کے نام سے خدا من خدا۔ ہم کبھی پیاسے نہ ہوں خدا، بلکہ ہم زندگی کے چشمہ سے پی سکیں۔ ہم غیر معبودوں کے پیچھے نہیں، بلکہ ہم اصلی اور ابدی معبود کے ساتھ اپنے تعلق درست کر سکیں خدا۔ ہم یہوہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر سکیں۔ ہم غیر معبودوں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے خدا، ہم اس معبود کو مانتے ہیں، ہم اس معبود کی پرستش کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسمان سے دوڑ آیا ہے۔ ہم اس کو آنر کرتے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں خدا۔ خدا مروج شفیق کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی ٹی بی یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے خدا۔ بھائی شمشاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یرکان کا سارا اثر یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ اور خدا اپنی بیٹی سائمہ کے لیے اور اس کے بچے کے لیے ہم تیری برکت اور تیری سلامتی کو مانگتے ہیں خدا۔ آن لائن بھی جتنے لوگ بیمار اور کمزور ہیں خدا، ان سبوں کے لیے تیری شفا کو ریلیز کرتے ہیں۔ ہر ایک پریئر ریکویسٹ جو کامنٹس میں لکھی جا رہی ہے، یسوع کے نام سے خدا وہ سنی جائے اور اس کا جواب ملے یسوع مسیح کے نام سے۔ اے باپ اپنے نام کی خاطر معجزات کو جاری و ساری کر دے خدا، معجزات کو جاری و ساری کر دے خدا۔ جتنے لوگ یہاں پر بیمار اور کمزور ہیں خدا،
ان سبوں کے لیے تیری شفا کو مانگتے ہیں. جتنی دعائیں درخواستیں ہمیں ملی ہیں ہم ان سب کو تیرے حضور اٹھاتے ہیں, اور یسوع مسیح کے نام سے خدا ان سب کے لیے تیری مدد, تیری کمک, تیری فیور اور تیری اپروول کو مانگتے ہیں. خدا اپنے نام کی خاطر اپنے لوگوں کو جواب دے, ان کی دعائیں درخواستیں سنی جائیں اور سب باتوں میں تجھے جلال ملے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے. 2-3 گواہیاں میرے پاس پہنچی ہیں. عامر کے لیے دعا ہوئی اور عامر کو گردوں کا مسئلہ تھا. خدا نے عامر کو شفا بخشی ہے. یہ ڈھوک کالا خان سے جوڑا ہے. سونیا جمشید کو بھی گردوں کا مسئلہ تھا اور یہ بہن بھی ڈھوک کالا خان سے تھی. خداوند نے ان کو بھی شفا بخشی ہے. ہاللیلویہ. گردوں والے کافی مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خداوند کو جلال ملے. پریز گاڈ.